میں حضرت قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے، وہ میرا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آئی ایم ویری اسپیشل فار مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ۔ اچھا ایک منٹ، میرے بارے میں آپ کوئی ایسا گمان مت کیجیے گا کہ میں کوئی بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ بات جو میں نے کہی وہ اس وجہ سے کہی کہ یہی جذبات حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کے ہر مرید کے ہوتے تھے، نہ صرف مرید کے بلکہ ہر معتقد کے، جو بھی آپ سے عقیدت رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، جو قبلہ مسعود ملت سے بارہا آپ کی صحبت میں، آپ کی نشست و برخاست میں آ کے بیٹھتا تھا، سب کے یہی جذبات ہوتے تھے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں، ہر شخص یہی کہے گا کہ حضرت مسعود ملت علیہ الرحمہ سب سے زیادہ میرا خیال رکھتے تھے، وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہی آپ کی شخصیت کا بڑک پن تھا۔ آپ کی قداور شخصیت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہر اپنی محبت کرنے والے، چاہنے والے کو ایسی توجہ سے اور ایسی شفقت سے نوازتے تھے کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آئی ایم اسپیشل فار مسعود ملت علیہ الرحمہ۔ میں 1997 میں حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ سے بیعت ہوا تھا، اور حضرت قبلہ مسعود ملت نے 2008 میں پردہ فرمایا۔ لگ بھگ 10 سال کا عرصہ ہے جو میرا قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کی ظاہری صحبت میں گزرا تھا۔ اس عرصے میں ایسے لاتعداد واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں جس میں میں یہ کلیم کر سکتا ہوں، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حضرت کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا اور حضرت مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک واقعہ میں ضرور بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ بالکل شروع کی بات تھی۔ میں حضرت سے بیعت ہوا ہی تھا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور ایک نئے مرید کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو پرانوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی آج کے زمانے میں، آج کی خانقاہوں کا جو حال ہے، مگر حضرت قبلہ کی کیا بات تھی کہ میرے بیعت ہونے کے کچھ عرصے بعد حضرت قبلہ نے اپنے صاحبزادے محمد مسرور احمد کی شادی خانہ آبادی فرمائی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت اپنی فیملی کو لے کر ہندوستان لے گئے، کیونکہ ہندوستان میں آپ کا خانوادہ موجود تھا۔ تو اپنی بہو کو، بیٹے کو اور اپنے گھر کے فیملی ممبرز کو لے کے حضرت قبلہ مسعود ملت ہندوستان گئے، اور وہاں سب کے ساتھ میل جول کروایا، سب سے تعلق کو جوڑ کے رکھا۔ حضرت قبلہ کی خاص بات تھی، تعلق ہمیشہ جوڑ کے رکھتے تھے، اور اس کے جوڑنے کے لیے خود پہل کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ دوسرا آئے گا تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ آگے بڑھتے تھے چاہے کتنے ہی کیسے ہی کیوں نہ کوئی حالات ہوں۔ خیر، میں بیعت ہو گیا تھا، حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ ہندوستان کے دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے اور میں حضرت سے ملاقات کرنے گیا تو حضرت نے فرمایا کہ عدنان میاں، ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے ہیں۔ اب میں یہ سن کے حیران رہ گیا کہ مجھے ابھی کوئی زیادہ عرصہ تو حضرت سے بیعت ہوئے ہوا نہیں ہے، اور حضرت کی یہ شفقت کہ آپ ہندوستان کے دورے سے تشریف لائے ہیں، واپس میں آپ سے ملنے گیا ہوں تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت میری ذرا نوازی، تو اپنے صاحبزادے کو حکم فرمایا کہ جائیں عدنان میاں کے لیے جو میں نے تحفہ لیا ہے وہ لے کر آئیں۔ تو وہ گئے اور وہ تحفہ لے کے آئے۔ تحفہ کیا تھا؟ وہ حضرت قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے اپنے خاندان کے جو جد امجد ہیں خواجہ نصیر الدین چشتی چراغ دہلوی، آپ نے کبھی ان کے مزار کو دیکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ان کا مزار کیسا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت، میں تو کبھی ہندوستان جانا ہی نہیں ہوا، تو مجھے تو نہیں معلوم۔ تو کہنے لگے کہ میں اسی نیت سے جب اپنی فیملی کو لے کے ہندوستان گیا، اور جب دہلی کے مضافات میں اس مزار شریف میں حاضر ہوا جہاں حضرت مفتی اعظم ہند حضرت محظوظ اللہ شاہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ بھی ہمیں لے کے بچپن کے زمانے کی یادیں حاضر ہوا کرتے تھے، تو یہ خواجہ نصیر الدین چشتی چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کا مزار تھا۔ تو میں نے اپنے صاحبزادے محمد مسرور احمد سے کہا کہ اس مزار کی تصویر اتاریے، اس طرح سے کہ کوئی جاندار اس میں نہ آئے، بس مزار کی تصاویر ہوں ایسے وقت میں، اور اس طرح سے اتاریے۔ تو صاحب مسرور صاحب نے بڑی اچھی تصاویریں اتاریں، اور وہ تصاویر یہ کہہ کے اتروائیں حضرت قبلہ مسعود ملت نے کہ یہ خاص طور پہ میں عدنان میاں کے لیے تصویریں اتروا رہا ہوں کہ جب ہم کراچی واپس جائیں گے تو یہ تصاویر عدنان میاں کو کہ یہ کہہ کے دیں گے کہ یہ آپ کے جد امجد کے مزار کی تصاویر ہیں۔ اپنی فیملی کو لے کے گئے ہوئے تھے، فیملی ٹور تھا۔ میں تو زیادہ عرصہ مرید بھی نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ عرصہ ہی بیتا تھا۔ حضرت قبلہ مسعود ملت نے اپنے اس فیملی ٹور میں مجھے یاد رکھا
اور جب اس مزار شریف پہ آپ حاضر ہوئے تو وہاں کی تصویریں اتروائیں، اور جب کراچی میں آپ واپس تشریف لائے اور میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو یہ تصاویر آپ نے مجھے عنایت فرمائی یہ کہہ کے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہیں، اور یہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت قبلہ مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ الرحمہ کتنی محبت اور شفقت کرنے والی شخصیت ہیں اور کتنا خیال کرنے والی شخصیت ہیں۔ ایسی شخصیات خیر آج کے زمانے میں تو ناپید ہیں، خانقاہیں آپ کے سامنے ہیں، جو خانقاہوں میں اس وقت زوال پذیری آ چکی ہے۔ اس کی بہرحال ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خانقاہوں میں بھی نفسا نفسی کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو پیر سجادے صاحبزادے ہوتے ہیں نا، یہ منصب بے لوث منصب ہوتا ہے، یہاں دوسروں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ خود آگے بڑھ کے دلجوئی کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ منصب ہے، اور اس منصب کے اوپر رہتے ہوئے جو کچھ جلوہ گری میں نے قبلہ مسعود ملت علیہ الرحمہ کی دیکھی تھی وہ اب کہیں خال خال بھی نظر نہیں آتی۔ تھینک یو ویری مچ۔